ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، محدثین پر، مبلغین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے. اللہ کی جتنی تعریفیں کر لی جائیں کم ہیں. ہم اللہ رب العزت کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے کہ آج عالم اسلام کے بعد ممالک میں پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے اور آج رات انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی چاند نظر آ جانے کے بعد تراویح ہوگی، نمازیں ہوں گی. یہ اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہمارے سلف 6 ماہ قبل دعائیں شروع کر دیتے کہ اللہ ایک مرتبہ زندگی میں رمضان کو پا لینے دینا، اور جب رمضان کی عبادتیں کر لیتے تو 6 مہینے دعا کرتے اللہ ان میں کی جانے والی عبادات کو قبول کر لینا. وجہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3925 نمبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. کتنی عظیم حدیث ہے. اگر صرف ایک حدیث سمجھ آ جائے، ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جائے. فرائض کی جو عبادات ہیں ہم اس کے اوپر غافل ہیں. نماز باجماعت اتنا اجر و ثواب ہے. آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہے کہ ابھی گھر سے بندہ وضو کر کے نہیں نکلتا، نبی کریم کہتے ہیں یہ احرام پہنے ہوئے حاجی جیسا. حالانکہ فرض عبادت ہے. یہ بھی مہینہ جو آپ کو اور مجھے مل رہا ہے یہ بھی فرض عبادت ہے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں 2 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. انہوں نے ایک ہی وقت میں اسلام کو قبول کیا. ایک جہاد کا شوقین ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. شہادت کا درجہ، وہ خون کا قطرہ جو زمین پہ گر جائے، گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. کتنی عظیم عبادت ہے جہاد بھی. دوسرے صحابی 1 برس زندہ رہے، ایک رمضان کا مہینہ پایا اور 1 سال نماز باجماعت ادا کی. یعنی اس صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان کے بعد 1 سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت فوت ہو گئے. طلحہ بن عبید اللہ کو خواب آئی. خواب کیا دیکھا؟ جو شہید ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ جنت میں ہے، لیکن جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں وہ اس شہید سے اتنی اوپر جنت میں ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ، لازمی بات ہے سوال کا پیدا ہو جانا یقینی امر تھا. خواب دیکھی مجاہد فی سبیل اللہ، اپنی گردن کٹوا کر ہے جنت کے اعلیٰ مقام پر، لیکن اس ایک صحابی سے زمین و آسمان سے زیادہ فرق کا درجہ ہے جنت کے اندر. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آگے آنا بنتا تھا. سوال پیدا ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے. اے اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھی ہے، یہ عجیب ماجرا ہوا.
اللہ کے رسول ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے. کہا تجھے علم نہیں ہے وہ جو ایک صحابی 1 برس زندہ رہا، اس کی زندگی میں 30 دن کے روزے آئے ہوں گے، 30 دن کے روزے آئے ہوں گے، اس نے 1 برس زیادہ نماز پڑھی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ مجاہد اور شہید ہونے والے سے بھی آگے نکل گیا. یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کا شکر کریں. اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی. یہ وہ مہینہ ہے. حدیث تو ماننی نہیں، عجیب و غریب فلسفہ معاشرے کے اندر ڈاکٹروں کے اوپر یقین ہے، نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے دوسرے خطبے میں چند گزارشات کو رکھوں گا آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے، ہر کھڑکی کھل جاتی ہے، ہر رہنا، ہر باری. پنجابی کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا سراغ بھی جنت کی طرف لے کے جانے والا وہ بھی کھل جاتا ہے. ہر کھڑکی، ہر دروازہ، جو بڑے 8 دروازے ہیں نا وہ بھی، اور جتنی کھڑکی ہیں، جتنے روشن دان ہیں جو قبروں کے اندر بندہ مومن کو میسر آنے ہیں، سارے کے سارے کھل جاتے ہیں. یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے جہنم کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی لیے محدثین نے یہاں پہ ابواب قائم کیے ہیں. اتفاق ہونا موقف سے الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے ایک تو حدیث کی روشنی میں کی ہے. یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو وہ کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. کون کون سے؟ ایک پتہ ہے آپ کو، جس کا آخری کلام لا الہ، جو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، نزا کے عالم میں، اس موت کی گھڑی کے اندر یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں نا، اللہ تیرے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں، میں تیرے پاس پیش ہونے والا ہوں، جنت میں داخل ہو جاتا ہے. دوسرا کون؟ دوسرا وہ ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، جس دن، اس دن یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر، آج روزہ رکھا ہے، اس دن فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں داخل ہو گیا. اور تیسرا بندہ خوش قسمت وہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم غور نہیں کرتے، جس نے جس دن صدقہ کیا. اللہ کی قسم بعض حدیثیں ایسی ہیں صدقے کے بارے میں، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں، ہر روز، جو کہتے ہیں صدقہ کرنے والے کے مال میں اللہ تو اضافہ کر. اللہ کے کہنے پہ دعا کر رہے ہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ جو ہاتھ روک رہا ہے تو بھی ہاتھ روک لے، جو بخل کر رہا ہے تو بھی بخل کر، اس سے مال کو روک لیا جائے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ صدقہ کرتا ہے ہر روز آپ کو اور مجھے کچھ نہ کچھ رقم ایسی جو حسب توفیق ہے، حسب استطاعت ہے، ان حدیثوں کا فیض پانے کے لیے ہر روز بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پیر جمعرات کا رکھنا چاہیے. ہر روز لا الہ الا اللہ کی گواہی تو انسان دے سکتا ہے، اور ہر روز صدقہ کچھ نہ کچھ انسان کر سکتا ہے. نبی کریم نے کہا جو صدقہ کرتا ہے اس دن فوت ہو جائے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے لکھا کہ رمضان کے اندر جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جہنم کی ہر کھڑکی، ہر دروازہ تو بند ہوتا ہے، تو قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی نہیں کھلے گی. اور جس کا رمضان، جس کی ابتدا قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلنے سے بچ گئی، آپ بتائیے اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، جس نے جاتے ساتھ پکڑا نہیں ہے، جس نے قبر میں ڈالتے ساتھ جہنم کی کھڑکی نہیں کھولی، رمضان گزر جائے گا تو کیا پکڑ لے گا؟ نہیں. یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ رمضان کے اندر اگر بندہ حالت روزہ میں یا جس دن بھی روزہ رکھا ہوا ہو اس دنیا سے چلا جائے، سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے لیے قبر کا عذاب بھی نہیں، قبر کی کھڑکی بھی بند ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ اتنی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، ہم غافل ہیں. اتنی عظیم عبادت. حالی نفلی روزے کے بارے میں سن لیجئے. نفلی روزے کے بارے میں ایک بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے 1 دن کا، یہ فرضی روزے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نفلی روزے کے بدلے میں، اللہ کے معاہدوں کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں، نبی کی باتوں پہ اعتبار نہیں. اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے، ماننا آپ کی مرضی، نہیں ماننا. رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا جو 1 روزہ نفلی رکھے گا نا، اللہ اس کے اور جہنم کے مابین 70 سال کی مسافت پیدا کر دے گا.
70 برس کی ایک روزہ رکھیے، نبی کی بات سچی ہے، آپ 70 برس تک جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ نفلی روزے کی بات ہے. اور جو 30 روزے فرضی رکھتا ہوگا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر صرف نفل کے اوپر فرض کو کبھی قیاس کیا نہیں جا سکتا. پہلی بات، نفلی عبادت جتنی مرضی اعلیٰ افضل ہو، فرضی عبادت کو نہیں کاٹ سکتی میرے بھائیوں. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے، صرف 30 برس کے روزے نفل کے اعتبار سے لگائے جائیں تو 2100 برس کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے جہنم کے ساتھ. الحمدللہ کئی چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 20 25 سال روزے رکھے ہوں گے، وہ بھی فرضی. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، اور اگر بندے اور جہنم کے مابین 50,000 سال کا فاصلہ پیدا ہو جائے تو وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا، سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. یہ روزے رکھیے، اس لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. زبان پہ نام آ جاتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی آئے. ایسے ایسے اسکالرز اور مفکرین موجود ہیں، پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے روزہ نہ رکھو، پیپر ہو رہے ہیں روزہ نہ رکھو. قیاس کیا ہے کہ بس تنگی آ گئی ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ایسا نہ ہو کہ کبھی گامدی صاحب کے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، مسافر پہ روزہ معاف ہے. اللہ معاف کرے ایسی نوبت نہ آ جائے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے اندر کہا ایک گھاٹی اتنی سنگین تھی، اتنی تلخ تھی، اتنی کڑوی تھی، چڑھنا نبی کا چڑھنا دوبر ہو گیا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں سنتے تھے، ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے. ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں. جبریل امین نے وہ گھاٹی آسان کی، نبی کریم چڑھ کے گئے، چند لوگوں کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھیں چری ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. نبی کریم نے پوچھا ہائے میری امت، یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا پھر بھی روزے نہیں تھے رکھتے. بدبخت. آج اللہ معاف کرے کسی بیمار کو، کسی مسافر کو طنز تشنیع نہیں ہے، چھوٹی سی بیماری ہو جائے روزہ چھوڑ دیے. روزہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ اجر و ثواب جو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اوپر تھوڑا ضبط کر کے، مشکلات کے اندر تھوڑا سا صبر کر کے نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی متھ بنائی ہوئی ہے جی شوگر ہے، یہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا یاب دے. ہو سکتا ہے کئی ایسے بیمار ہو سکتے ہیں جو نہیں رکھ پاتے، لیکن یقین مانیے ان بیماریوں کے لیے اکسیر ہے روزہ. شوگر، بلڈ پریشر، ان بیماریوں سے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، ان میں رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. ہم چھوٹی سے چھوٹی بیماری ادھر، وہی بات ہے کہ ڈاکٹروں پہ یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد اور یقین کوئی نہیں ہے. یقین ہوتا تو آج جو میڈیا بویلا مچا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا. کیا اللہ معاف کرے، اللہ کا شکر ہے یہ مہینہ ایسا آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ 3 مرتبہ آمین کا. صحابہ نے کہا ہم نے کوئی بات سنی نہیں، آپ آمین کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جبریل امین آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں، میں نے 3 دعاؤں کے جواب میں آمین کہا. رکیے کون فرشتہ آ کے دعا کر رہا؟ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے. انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے نا تو یوں بنتا ہے بڑا ہی بزرگی والا رسول ہے، اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ کے ہمسائے میں رہتا ہے، عرش کے قریب رہتا ہے، فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں پیغمبروں کے اوپر وحی لے کے آتا ہے. وہ فرشتہ آج دعا لے کے اترا ہے، 3 دعائیں. کتنا عظیم پیغمبر دعا کر رہا ہے اور کتنا عظیم پیغمبر آمین کہہ رہا ہے. فرشتے نے دعا کی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کرتے ہی نہیں. اور نبی کریم کی آمین کے اوپر یہ دعا قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ دعا کیا کی؟ ایک دعا تینوں سن لیجئے، لیکن جس کا تعلق ہمارے سے ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یہ کہی کہ جو اپنی زندگی میں والدین کو پائے،
اللہ کے فضل سے 70-80-90% لوگ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، 10-15% ہوتے ہیں نہیں دیکھتے. یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. محدثین نے اس کے اوپر بھی باب باندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حقوق و فرائض بھی کسی کا کم کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے والدین کو اٹھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے. اور جس کے زندہ ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے. متعدد روایات ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ دعا کس نے کی ہے؟ جبریل امین نے. اور نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین. وہ تباہ ہی ہو جائے، وہ برباد ہی ہو جائے، وہ ہلاک ہی ہو جائے، وہ جہنم کی گھاٹی میں ہی جا پڑے. والدین کی خدمت پہلی بات. دوسری بات، جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور جان بوجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، ایک ہے غفلت سے، ایک ہے بد احتیاطی سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے. ایک یہ ہے نام سن لیا اور نبی کے اوپر درود نہیں بھیجا، وہ بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. ویل نام اس کے لیے بھی گھاٹی ہے. اور تیسرا بد نصیب وہ ہے، آج اللہ رب العزت ہمیں اس بد قسمتی اور بد نصیبی سے باہر کر دے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہے. تم میں سے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ کے فضل سے زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، شاید کوئی ایسا بھی ہو جو رات تک زندہ نہ رہے، لیکن عام زندگی کے حالات کو مد نظر رکھا ہوا ہم میں سے 99% لوگ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو پانے لگے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پھر وہ جہنمی بن گیا. وجہ بھی سن لیجئے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یوم کتابت تقدیر میں کچھ لوگوں کو اللہ نے جہنمی لکھ دیا ہوا ہے. یہ بندہ جہنمی. لیکن یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ ہر روز ان لکھے ہوئے جہنمیوں میں سے اللہ لاکھوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور پھر 30 دن گزرتے ہیں، جتنے پورے ماہ میں آزاد کیے ہوتے ہیں اس اکیلی رات کو اتنے اللہ پھر آزاد کر دیتا ہے. اگر پھر بھی میں اور آپ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے تو ہم اور آپ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تیاری پکڑیے، چھوڑیے میڈیا، ٹی وی بند کر دیجئے. بکواسیات شیطان نے ایسا وار کیا ہے، رمضان کی عبادات کو بھی ہم سے کھینچنا چاہتے ہیں، ہم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، شیاطین جکڑے گئے ہیں. سرکش جنات کو سب سے زیادہ وسوسے ایک عام بندے کے ساتھ ایک کرین پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے باسز ہوتے ہیں، ان کے افسران ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس پیش ہوتے ہیں، یہ بندہ میرے قابو نہیں آ رہا. وہ اس کو نئے طریقے بتاتے ہیں، پھر قابو نہیں آتا خود آتے ہیں، پھر قابو نہیں آتا. کئی مرتبہ ابلیس اعظم بھی اپنے چیلوں کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے سوائے کرین کے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا وہ قید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو تادم مرگ آپ کے ساتھ لگی ہے. لیکن اس کے سارے افسران، اس کے سارے باسز، سارے سرکش جنات، سارے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہگار بندے بھی رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے آ جاتے ہیں. رمضان کے مہینوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عام بندہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق معاملہ رکھا ہوا ہے. جتنا مرضی سچ کا جن بھی ہو، اگر ایمان والا بندہ اس کو ہرا دیتا ہے. ایک عام کرین جو انسان کے ساتھ ہر وقت پیدا ہوا ہے، اس کو ہرانا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کس کی مدد کے ساتھ؟ اللہ کی مدد کے ساتھ. سجدے کرو، یہ اپنے باسز سے محروم ہے، نمازیں پڑھو، ایک شیڈول بناؤ. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، آج میں نے اتنا قیام کرنا ہے، آج میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، آج میں نے یہ وظائف پڑھنے ہیں. یہ شیڈول بنائیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ایک ہے ایک روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، ایک یہ ہے صرف 30 دن یا 29 دن یا 30 دن جس نے روزہ رکھ لیا
ارادہ کیجئے انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب رکھیں گے اللہ کے فضل سے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، سرتاج مدینہ کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں۔ جس نے صرف 29 اور 30 دن کا روزہ رکھ لیا وہ نبی کریم سے گارنٹی لے لے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، وہ چاہے شرک کرتا رہا توبہ کر لے، قتل کر کے آئے، زنا لے کے آئے، بدکاریاں برائیاں لے کے آئے، ایمان کے ساتھ اپنے احتساب نفس کے ساتھ کہ اللہ تیری بارگاہ میں آگے ہوں 30 دن روزے رکھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دنیا کی زندگی چاہیے، آئسولیشن چاہیے، زندہ رہ جائیں، بچ جائیں، وائرس سے بچ جائیں۔ عجیب و غریب ڈرامہ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، 24 گھنٹے ایک ہی بات، وائرس سے بچ لو، جہنم سے بچنے کی کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی، اپنی اخروی زندگی کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ تو تھا روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا کئیوں کے اوپر بھاری ہو سکتا ہے لیکن ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے 30 دن 8 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ صرف اس 30 دن تہجد کی 8 رکعت نماز آ کے پڑھ لیجئے، من قام رمضان، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی مفتی فقیہ امام پیر نہیں کہہ رہا۔ 30 دن یہ 8 رکعت پڑھ لیجئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے مرضی تو گناہ لے کے آ جا، اللہ تجھے ایسے کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا چاہیے؟ اسی پر بس ہے، یہ اتنا عظمت والا مہینہ، اتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا عظمت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک ہی رات ایسی آنی ہے جس کی اکیلی رات کی عبادت 81 برس سے بھی زیادہ ہے۔ اکیلی رات کی 30 دن کیجئے، 30 دن قیام کیجئے، یہ نہ کیجئے کہ آخری صرف 5 تاک راتوں میں کرنا ہے۔ چاند کا بھی بڑا چکر چل رہا ہے، مفتی منیر صاحب سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ مفتی پوپل زئی کو بھی کمیٹی میں شامل کریں، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں، جو پٹھان ہے پر پختونخوا کے ان کی گواہی کو بھی قبول کریں، جب غفیر کے مسئلے کے اوپر نظر ثانی کریں، ایک گواہی بھی آ جائے تو اس کی مان لیجئے، اس میں کیا حرج ہے، یہ معاملہ بھی ختم کر لیجئے۔ لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف تاک راتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، آخری 10 کے 10 دن بھی عبادت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ 81 برس کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اور جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل محروم رمضان میں وہ ہوا جو اس رات سے محروم ہو گیا، اصل محروم وہ ہے جو اس رات کو پا نہ سکا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے 2 پہلو ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، مفلس قیامت کے دن وہی ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہا ہے، کسی کو برا بلا کہا اس کو نیکی مل گئی، کسی کو گالی دی اس کو مل گئی، کسی کو تھپڑ مارا اس کو مل گئی، سب نیکیاں بانٹ دی گئی۔ اب خود چوری نہیں کی، دوسروں کی چوری کھاتے میں ڈال رہی، افسوس۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی چوری، خود زنا نہیں کیا ان کے اپنے کھاتے میں ڈال رہا، خود شراب نہیں پی اس کے کھاتے میں ڈال رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بدتمیز تھا، یہ کسی کو تھپڑ مارا کرتا تھا، کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کو برا بلا کہتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، ہر وقت لوگ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ یہ مفلس اٹھے گا، مفلس اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ لیکن محدثین نے یہاں پہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، اٹھے گا مفلس، ساری نیکیاں بانٹ دی گئیں، سارے گناہ ڈال دیے گئے، پھر بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے، اے اللہ اس نے فلاں وقت مجھے بھی برا کہا تھا، اللہ ایک نیکی ہمیں پردے میں نظر آ رہی ہے، ایک نیکی ہمیں پردے میں نظر آ رہی ہے، اللہ آپ وہ نہیں بانٹتے، اللہ آپ وہ نہیں بانٹتے، اس کی وہ نیکی بھی بانٹ دیجئے۔ محدثین نے لکھا ہے اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے تھا،
اکیلا گھر میں ہوتا تھا، پانی پی سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، حلال پانی کو، حلال کھانے کو، حلال بیوی کو میری وجہ سے چھوڑا۔ اس میں تو ریاکاری بھی نہیں تھی، یہ تو ایسا معاملہ تھا تنہائی کے کئی لمحے آئے، یہ میرے ساتھ معاہدہ توڑ سکتا تھا، لیکن اس لیے میرے لیے بھوک کاٹی، اس کی یہ نیکی کبھی نہیں تقسیم ہوگی، اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور محدثین نے جو دوسرا باب باندھا وہ یہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ کا دوسرا ترجمہ محدثین نے جو کیا وہ عجیب ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، موت ذبح ہو گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ جنتیوں کیسے اللہ کہے گا؟ اللہ ہر حالت میں خوش ہے، ہر نعمت مل گئی، حوریں مل گئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر بھی ایک نعمت رہتی ہے، جیسے آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، ایک دن ناراض ہو گیا تھا، تمہارے اوپر کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ جنتی سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ پوچھے گا کس حال میں ہو؟ کہیں گے اللہ ہر چیز دل مل گئی، آپ کی رضامندی اور خوشنودی بھی مل گئی، اب تو کسی چیز کی چاہت نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ وہ لمحہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے نقابوں کو اٹھا لیں گے۔ کن کے لیے؟ ان روزے داروں کے لیے، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا یہ ہے کہ تم اپنے رب کا دیدار کر لو۔ وَأَفْضَلُ النَّعِيمِ زِيَارَةُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَرُؤْيَةُ وَجْهِ الْكَرِيمِ۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی جب جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کر رہے ہوں گے جیسے تم 14ویں کے چاند کا کرتے ہو۔ سب سے بڑی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی سٹرگل ہے نا، مفسرین نے لکھا ہے سٹرگل اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے ہے، جنت کی نعمتوں کے لیے ہے، لیکن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بندہ مومن اصل میں ساری نعمت اور سٹرگل اس لیے کر رہا ہوتا ہے اس خالق کا دیدار کر لے جس نے پیدا کیا، اس حالت کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی جہنمی یوم کتابت تقدیر کے دن لکھا ہوا یہاں پہ بیٹھا، اللہ اس کو آزاد فرما۔ لیکن ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اور میرے بھائیو، اللہ کو کیا ضرورت ہے میں اور آپ فاقے کاٹیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کو کوئی ضرورت ہے میں اور آپ بھوکے رہیں؟ نہیں، یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ آپ کی اور میرے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، سیزن ہے۔ تاجر کہتے ہیں نا سیزن لگ گیا، یہ سیزن آ گیا ہے۔ بندہ مومن کے لیے سیزن کے اندر لوٹ مار کر لو، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے، نبی کے ذریعے ہمیں خبر پہنچا دی، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہوں نے روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا، کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے قیام میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا۔ وجہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹی بکواس نہیں چھوڑا، گندی بات نہیں چھوڑا، ٹی وی ڈرامے نہیں چھوڑا، ویڈیو گندی فلمیں نہیں چھوڑا، حرام کمانا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ آپ کی میری تطہیر کے لیے آیا، آپ کو مجھے متقی بنانے کے لیے آیا، اور آپ کو مجھے ٹریننگ دینے کے لیے اللہ نے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا، بندہ مومن پہ عبادت آسان ہو جائے، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ بندہ یہ ساری فیسلٹیز کے بعد بھی جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آ رہا، حرام کھانے سے رک نہیں رہا، گندی فلمیں دیکھنے سے، گندی ویڈیوز، غیر محرم کا چہرہ دیکھنے سے رک نہیں رہا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ کھانا پینا چھوڑے؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پھر فاقے کاٹ رہا ہے، یہ پھر اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، اپنی ذات کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں رسول اللہ نے کہا اللہ کو ضرورت اس بات کی ہے، روزے کے عالم میں کوئی تیرے سے آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، کیا کہ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا، نہیں تو میں بھی جواب دے سکتا تھا۔ یہ ٹریننگ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، صرف فاقہ نہیں ہے، یہ روزہ ہر برائی کے لیے ہے،
عجیب بات ہے، پکیزہ دودھ چھوڑ دیا، سود نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی روزہ رکھوں گا، کوئی فائدہ نہیں۔ پکیزہ پانی، دودھ، گوشت، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ چھوڑ دینی ہے اور حرام نہیں چھوڑنا۔ اور میرے بھائیو، روزہ یہ بات سکھلاتا ہے اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہوتے ہو، حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، یقین مانیے پچھلے 2 ماہ سے جو کچھ میڈیا نے، لبرل مافیات نے مساجد کو، دین کو، یہ ان کا کام ہے، وہ پورا سال ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ، عقل کے اوپر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کرونا صرف مساجد سے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اکبری منڈی چلے جائیں، یہ سحری افطاری کا انتظام کرنا تھا، آپ سبزی منڈی چلے جائیں، ہمارے لوگ گئے ہیں، آپ بکر منڈی چلے جائیں، کہتے ہیں بندے کے ساتھ بندہ، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہوا ہے، اتنی بھیڑ ہے، اتنا رش ہے، لیکن ان کے سارے مافیاز کے کیمرے مسجدوں کے اوپر فوکس کریں گے، جیسے کرونا صرف اور صرف مسجدوں سے پھیلتا ہے۔ اور بدبختو، پھر ہم بات سخت کرتے ہیں، تم پھر چیختے ہو۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی زندہ کرے، نبی کریم کی بخاری شریف میں حدیث ہے نا کہ اس وبا کو مشرکین کے علاقے میں لے جا، یہ دعا کریں گے ان کا ضمیر جاگ جائے گا، کفار کے حق میں سب کا ضمیر جاگ جائے گا۔ مسجدوں کے اوپر حملہ آور پہلے تو صرف لبرل مافیاز تھے، اب چند ڈاکٹرز کو انہوں نے ساتھ ملا کے 2 دن سے نیا پروپیگنڈا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو کھولا، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یقین مانیے نوح کا واقعہ جو لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ وبا، یہ عذاب سے کیسے بچو گے جی؟ گھروں میں قید رہ کے آئسولیشن میں بچ جائیں گے۔ یہی نوح کے بیٹے نے کہا تھا، جب پانی آئے گا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، لا عاصم الیوم، کوئی نہیں بچ سکتا۔ نوح نے کہا تھا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھیے، اگر تمہارا یہ متصبانہ دعویٰ ہے اور نعرہ ہے کہ مسجدوں سے کرونا پھیلتا ہے، تو ہم بھی پھر تجزیاتی جواب دیتے ہیں، متصبانہ نہیں، تجزیاتی۔ جنہوں نے صرف احتیاطوں کے اوپر بھروسہ کیا، جنہوں نے صرف احتیاط کے اوپر توکل
قتل کیا، ان ملکوں کا حشر نشر دیکھ لو، ان ملکوں کا حشر نشر دیکھ لو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ رب حیران کن بات ہے، حیران کن۔ سوچئے ایک منٹ کے اندر دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ 60 سے 70 مرتبہ ایک منٹ میں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر انسان کا دل 1,00,000 مرتبہ پمپ ہوتا ہے، 1,00,000 مرتبہ۔ جو رب 1,00,000 مرتبہ تجھے اور مجھے زندگی دے رہا ہے، بتائیے دوسری دھڑکن بھی اللہ کے حکم کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ 1,00,000 مرتبہ اللہ مجھے اور تجھے زندگی بخش رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ وائرس کو نہیں شکست دے سکتا۔ وائرس کو شکست دے گی آئسولیشن۔ یہ مزین کر دیا شیطان نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، بتائیے مسند احمد کی حدیث کے کیا الفاظ ہے؟ بتائیے سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، کہاں پہ پناہ لو؟ مسجدوں میں۔ نہیں، اللہ کے رسول کی بات پہ نہیں یقین، ان کو نہیں یقین، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے نا قرآن میں شفا، یہ تو اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو نہیں یقین، اللہ پہ بھی نہیں یقین۔ یہ ایک ایسا مافیا ملحد لبرل مافیا۔ اب ڈاکٹر بیچارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، جن کے لیے ہم دن رات دعائیں کر رہے ہیں، ان کو فرنٹ لائن پہ کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی بھی عقل پہ ایسا پردہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ یوز کیے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے شہد میں شفا کس نے کہا؟ نبی نے۔ کلونجی میں شفا کس نے کہا؟ نبی نے۔ یہ بدبخت کالم لکھیں گے کلونجی میں شفا نبی نے کہا، یہ پتہ نہیں اب کیسی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو زیادہ کھائیں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور بدبخت تیرا بڑھ جاتا ہوگا، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ شہد نہ کھاؤ زیادہ، شوگر بڑھ جاتی ہے۔ زیتون نہ پیو، گوڈے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کی ہر حدیث کی مخالفت۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، لبرل مافیات کو کیا گلا کرنا؟ ہمارے اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں جی۔ بچوں کو خوشبو نہ لگانا، خوشبو لگا کے باہر نکالو گے جن چمٹ جائیں گے۔ کیوں چمٹ جائیں گے جی؟ سنت کے اوپر عمل کرنے سے جن بھاگے گا کہ چمٹے گا؟ یہ شام ہو جائے نا، نبی کریم کہہ رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، اپنے گھروں کے صحنوں کو، برآمدوں کو، دلانوں کو صاف کرو۔ یہ پتہ کیا کہیں گے؟ شام ہو جائے نا، جھاڑو نہ پھیرنا، وہ بد بے برکتی آ جائے گی، رزق ختم ہو جائے گا۔ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنے بھائی کو ادھار دو تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ 2 مرتبہ ادھار دینا ایسے ہے جیسے تو نے پورے کا پورا انفاق کیا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ایسا بدبخت ہے جی، تسی پہلے گاہک ہو، میں پہلے گاہک نو ادھار نہیں دینا، سارے دن بونی نہیں ہونی۔ یہ کہاں سے فلسفے آئے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہر بات میں، ہر کام میں۔ تم نے اللہ رب العزت کو وائرس سے بھی کمزور سمجھا ہوا، وہ رب جو ہماری سانس سانس کا، انگ انگ کا، جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا، جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے سے آپ سے نہیں، دنیا کے 1 سیکنڈ کے آدھار میں حصے سے بھی غافل ہو جائے، یہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اس رب کے بارے میں، اس رب۔ اچھا پھر آگے سے آپ نے دعا کے اوپر، سجدوں کے اوپر کہا ہے، سجدوں سے بیماریاں نہیں ٹلتی۔ معاذ اللہ، یار کیسا فلسفہ معاشرے میں لبرل مافیا پھیلانا چاہ رہی ہے۔ سجدوں سے بیماریاں ٹلتی ہوتی تو ابو عبیدہ ابن جراح کی ٹل جاتی۔ بار بار یہ بدبخت وہ مثالیں دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے طاعون کی بیماری سے شفا کی دعا کی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں۔ کیا کہا تھا ابو عبیدہ نے؟ اللہ مجھے طاعون میں ہلاک کرنا تاکہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ عجیب و غریب فلسفے، دین کی الف بے نہیں پتا۔ ہاں خالد ابن ولید کی بھی ہے دعا، اچھا اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب دین کا طالب علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، انہوں نے اپنے پروپیگنڈا کرنا۔ خالد ابن ولید دعائیں کرتے رہے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، لیکن اللہ کو پتا تھا ایسے بدبختوں نے پیدا ہونا ہے۔ اگر سیف اللہ کے لقب کو شہادت مل جاتی تو وہ کیا کہتے؟ سیف اللہ ٹوٹ گئی؟ نہیں، سیف اللہ میان میں واپس جا سکتی ہے، سیف اللہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ آپ کو حضرت عمر مسجد کے اندر کھڑے تھے، حملہ ہو گیا، حضرت عمر نے شہادت کی دعا مانگی ہے، اللہ مدینہ الرسول میں مجھے شہادت کی موت دے۔ یہ صرف لبرل مافیاز کا پروپیگنڈا ہے، اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتاتا ہوں، یہ خوشخبری کی بھی بات ہے۔ اللہ کی قسم،
یہ پتہ نہیں کیسا پروپیگنڈا. آپ سجدوں میں گر جائیں, آپ اللہ کو منا لیں. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ سے زیادہ بڑی پناہ کس کی ہو سکتی ہے؟ عام فہم بات ہے, لاجک, منطق. اللہ کی پناہ میں آ کے عذاب سے بچا جائے گا, یا گھروں میں چھپ کر جاؤ تم جتنے مرضی بڑے ڈاکٹر ہو جاؤ, ہمیں طب نبوی سے پتہ ہے. تم نے ابھی وہاں تک تحقیق بھی نہیں کی. یہ جو وائرس ہے یہ صرف انسانی جسم سلائیوے کے اندر نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. طب نبوی ہمیں بہت سی باتیں سکھاتی ہے. یہ ہوا فضا میں جسم سے باہر بھی زندہ رہتا ہے, وہ بائی سارے امراض تب بھی پھیل سکتے ہیں جب وائرس باہر زندہ رہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی قسم گھر میں چھپنے والا اس وائرس سے بچ جائے. گارنٹی ہے ہی نہیں. یہ گارنٹی ضرور ہے کہ جو نیکیوں کا, حفاظت کا, عبادت کا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا, اللہ کی قسم اس بیماری سے بچ جائے گا, بچ جائے گا. آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھی جا رہے ہیں, رکھا ہوا ہے. یہ بھی فائدہ دے گا. 100 مرتبہ صبح شام آپ کو بتایا تھا, اس کے پڑھنے سے نئی وائرس آپ کو لگ سکتا. لیکن یہ عقیدہ بھی تو بنائیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عقیدہ بھی تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ وائرس بھی بھاگ جائے گا. ظلم پتہ کیا ہو رہا ہے؟ کرونا سے مرنے والے, دکھ اور افسوس کی بات ہے, میرے بہنوئی بیٹھے ہیں, یہ درخواست لے کے آئے, ان کا دوست کرونا سے فوت ہو گیا, اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دے رہے کہ ابھی ٹیسٹ نہیں آیا. وہ مفتی کفایت اللہ بیچارہ ایک عالم دین کا جنازہ پڑھا, اس کو گرفتار کر لیا. یہ کون سا مافی ہے؟ یہ لبرل اور سیکولر مافیا ہر وقت مولوی کے خلاف, دین کے خلاف کوئی جنازہ پڑھائے اس کو گرفتار کر لیا. یہ پاکستان کے اوپر یہ وقت بھی آنا تھا. عجیب و غریب. احتیاط احتیاط, ہم احتیاطی تدابیر کریں گے, لیکن انشاءاللہ یہاں پہ تراویحاں بھی ہوں گی, احتیاطی تدابیر بھی ہوں گی. یہاں پہ سحری افطاری کا آپ کے لیے وافر انتظام کیا گیا ہے. زکوٰۃ کا 1 روپیہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ بھی آئیں, اپنے گھر والوں کے لیے, آپ سب لوگوں کے لیے دعوت عام ہے. آپ تراویح کی, جب آپ نے تراویحوں میں آنا ہے, ایک تو بچوں کے حوالے سے ان کو ادب سکھانا مسجد کا, لے کے آئیں, کوئی حرج نہیں, لیکن ان کو مسجد کا ادب سکھانا. دوسرا, آپ نے اور میں نے بھی سیکھنا ہے. یہ بات میں اس لیے جمعے میں کہہ رہا ہوں کہ تراویح کے وقت لوگ آتے ہیں, موبائل آن ہے, موبائل کھولے ہوئے ہیں, اور اللہ کے لیے 1 مہینے کے لیے موبائل کو دفع کر دیں. اور ہمارے حکمران بھی کتنے عجیب ہیں. دکھ ہوتا ہے, رمضان آ رہا ہے, تراویح کے ٹائم پہ ہم ڈرامہ چلائیں گے. کون سا جی دینی ڈرامہ, معاذ اللہ. اور ڈرامہ بدبختوں ڈرامہ ہوتا ہے, یہ منافقت ہے, منافقت. ڈرامہ چلائیں گے جی, اسلامی ڈرامہ. بابا کچھ دنوں بعد اسلامی شراب بھی نہ آ جائے, اللہ معاف کرے. ڈرامہ اسلامی آ گیا ہے, اور اس کے اندر غیر محرم عورتیں موجود ہیں, لیکن وہ ڈرامہ اسلامی ہے. این 9 بجے پی ٹی وی پہ چلے گا, پوری قوم تراویح چھوڑ کے وہ ڈرامہ دیکھ لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ فلسفہ ہمارے معاشرے کے اندر. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اور اس ادارے کے لیے بھی آپ نے رمضان میں بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا ہے. انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد جتنے لوگ دوست کرونا سے فوت ہو گئے ان کے لیے بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی, اور اسی طرح ڈاکٹر اکرام صاحب کے جو دوست ہیں فوت ہو گئے ان کے لیے بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب